اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میرے بھائیو، اگر آپ نے قرآن میں مذکور انبیاء اور اقوام کے قصے پڑھے یا سنے ہوں گے اور تاریخ کی صحیح اور غیر جانبدار کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں بہت سے ظالم گزرے ہیں جنہوں نے معصوم لوگوں پر کافی ظلم و ستم کیا۔ ان میں سے کسی کو کم مہلت ملی، کسی کو زیادہ، لیکن ایک نہ ایک دن ان کی گرفت ضرور ہوئی، اور جب ہوئی تو بہت ہی سخت گرفت ہوئی۔ چاہے وہ فرعون ہو، حامان ہو، نمرود ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، حجاج بن یوسف ہو، ہلاکو ہو، یا کوئی اور ظالم ہو، ایک نہ ایک دن ان سب کی گرفت ضرور ہوئی۔ لیکن سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا فوری طور پر کیوں نہیں ملتی، اور مظلوموں کی مدد میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ کیا یہ تاخیر اللہ کی رحمت کے منافی نہیں ہے؟ تو آئیے ان سوالات کا جواب ہم دلائل کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، جب ہم آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود ستاروں اور سیاروں میں غور کرتے ہیں، ان کے باریک نظام اور سسٹم کا ملاحظہ کرتے ہیں، زمین میں موجود پہاڑوں، ندیوں، سمندروں اور درختوں کو دیکھتے ہیں، انسان کے جسم کے ہر ایک عضو کی بناوٹ اور ترکیب کو طبی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ جس خالق نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے وہ یقیناً بہت بڑا علیم اور حکیم ہے، کیونکہ اس کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز علم و حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظالموں کو مہلت دینے میں اس کی کوئی حکمت اور مصلحت نہ ہو؟ تو آئیے جانتے ہیں وہ کیا حکمت و مصلحت ہے جس کی بنا پر ظالموں کو مہلت دی جاتی ہے اور ان کی گرفت جلدی نہیں ہوتی۔